اگر آپ سے پوچھا جائے کہ پاکستان کا سب سے امیر انسان کون تھا، شاید آپ کسی صنعت کار، سیاستدان یا کاروباری شخصیت کا نام لیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ پاکستان کا سب سے امیر شخص وہ تھا جس کے اپنے نام پر نہ محل تھا نہ بینک بیلنس، بلکہ لاکھوں دعائیں اس کا سرمایہ تھیں۔ وہ شخص جس نے ہزاروں لاوارث بچوں کو گود لیا، لاکھوں مریضوں کا علاج کروایا، ہزاروں میتوں کو دفنایا اور اپنی پوری زندگی انسانیت کے نام کر دی۔ آج ہم بات کریں گے عبدالستار ایدھی کی، ایک ایسے انسان کی جسے دنیا فرشتہ کہتی ہے۔ آگے چلنے سے پہلے اگر آپ دوستوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کر لیں اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبا دیں تاکہ آنے والی ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں۔ عبدالستار ایدھی 28 فروری 1928 کو برطانوی ہندوستان کے شہر بانٹواں ریاست جوناگڑھ میں موجودہ بھارتی ریاست گجرات میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد کا نام عبدالشکور ایدھی جبکہ والدہ کا نام غربا بی بی تھا۔ ایدھی اپنی والدہ کے بے حد قریب تھے۔ ان کی والدہ دوسروں کی مدد کرنے کی تلقین کرتی تھیں اور بچپن ہی سے انہیں اپنی جیب خرچ کا ایک حصہ غریبوں پر خرچ کرنے کی عادت ڈال دی تھی۔ یہی تربیت آگے چل کر ان کی پوری زندگی کا مقصد بن گئی۔ عبدالستار ایدھی کی باقاعدہ تعلیم زیادہ آگے نہ بڑھ سکی۔ انہوں نے صرف ابتدائی جماعتوں تک تعلیم حاصل کی اور مالی حالات کے باعث کم عمری میں والد کے کاروبار میں ہاتھ بٹانا شروع کر دیا، لیکن عملی زندگی نے انہیں وہ سبق سکھائے جو کسی یونیورسٹی سے حاصل نہیں کیا جا سکتے۔ 1947 میں تقسیم ہند کے بعد ایدھی خاندان پاکستان ہجرت کر کے کراچی آ گیا۔ شروع کے دن انتہائی مشکل تھے، نہ سرمایہ، نہ کاروبار، نہ رہائش، لیکن ایک چیز تھی، دوسروں کے لیے کچھ کرنے کا جذبہ۔ سال 1951 میں انہوں نے کراچی کے علاقے میٹھا در میں ایک چھوٹا سا مفت ڈسپنسری قائم کی۔ چند سال بعد لوگوں کے احتیاط سے پہلی ایمبولینس خریدی۔ یہی ایک ایمبولینس بعد میں دنیا کے سب سے بڑے رضاکارانہ ایمبولینس نیٹ ورک میں تبدیل ہو گئی۔ آج ایدھی فاؤنڈیشن کے پاس سینکڑوں ایمبولینسز، یتیم خانے، اولڈ ہومز، خواتین کے شیلٹر، مفت ہسپتال، بلڈ بینک، لاوارث بچوں کے مراکز، مردہ خانوں اور تدفین کی خدمات۔ پاکستان سمیت کئی ممالک میں انسانیت کی خدمت کا سلسلہ جاری ہے۔ 1965 میں عبدالستار ایدھی نے بلقیس ایدھی سے شادی کی۔ بلقیس ایدھی پیشے کے لحاظ سے نرس تھیں۔ یہ صرف ایک ازدواجی رشتہ نہیں بلکہ انسانیت کی خدمت کا سفر جاری رکھنے کا طریقہ تھا۔ دونوں نے مل کر ہزاروں بچوں کی پرورش کی، لاوارث نومولود بچوں کو کچرے سے اٹھا کر نئی زندگی دی۔ عبدالستار اور بلقیس ایدھی کے 2 بیٹے اور 2 بیٹیاں ہیں۔ ان کے بیٹے فیصل ایدھی آج ایدھی فاؤنڈیشن کے سربراہ ہیں اور اپنے والد کے مشن کو آگے بڑھا رہے ہیں۔ ایدھی مراکز کے باہر ایک جھولا نصب کیا گیا جس پر لکھا تھا، بچے کو قتل نہ کریں، جھولے میں چھوڑ جائیں۔ ہزاروں نومولود بچوں کو اس جھولے نے نئی زندگی دی۔ گنیز ورلڈ ریکارڈ کے مطابق ایدھی فاؤنڈیشن نے دنیا کی سب سے بڑی رضاکارانہ ایمبولینس سروس قائم کی۔ پاکستان میں قدرتی آفات، زلزلوں، سیلاب، دہشت گردی کے واقعات یا حادثات، ہر جگہ سب سے پہلے ایدھی کی ایمبولینس پہنچتی تھی۔ کیا عبدالستار ایدھی نے کبھی الیکشن لڑا؟ یہ سوال اکثر پوچھا جاتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ عبدالستار ایدھی نے اپنی زندگی میں کبھی قومی یا صوبائی اسمبلی کا انتخاب نہیں لڑا۔ کئی سیاسی جماعتوں نے انہیں سیاست میں آنے کی دعوت دی، لیکن انہوں نے ہمیشہ یہ کہہ کر انکار کیا کہ ان کی سیاست صرف انسانیت کی خدمت ہے۔ اتنی بڑی شخصیت ہونے کے باوجود عبدالستار ایدھی بھی بعض الزامات سے نہ بچ سکے۔ کبھی ان پر بیرونی فنڈنگ کے الزامات لگے، کبھی مختلف حلقوں کی جانب سے ان کی خدمات پر سوال اٹھائے گئے، لیکن کسی بھی بڑے الزام میں ان کے خلاف کوئی عدالتی سزا یا بدعنوانی ثابت نہ ہو سکی۔ ان کی سادگی اور شفافیت ہی ان کے لیے سب سے بڑی طاقت رہی۔ عبدالستار ایدھی کو دنیا بھر میں بے شمار اعزازات سے نوازا گیا، جن میں ریمون میگسیسے ایوارڈ، لینن پیس پرائز، یونیسکو سے وابستہ اعزازات، پاکستان کا نشان امتیاز، متعدد بین الاقوامی اعزازات۔ انہیں کئی بار نوبیل امن انعام کے لیے بھی نامزد کیا گیا۔ کئی برس گردوں کے عارضے میں مبتلا رہنے کے بعد عبدالستار ایدھی کا انتقال 8 جولائی 2016 کو کراچی میں ہوا۔ وفات کے وقت ان کی عمر 88 برس تھی۔ ریاستی اعزاز کے ساتھ ان کی نماز جنازہ ادا کی گئی۔ ان کے انتقال پر دنیا بھر کے رہنماؤں، سماجی کارکنوں اور عام لوگوں نے انہیں خراج عقیدت پیش کیا۔ عبدالستار ایدھی نے اپنی زندگی میں ہی اعلان کیا تھا کہ ان کی آنکھیں عطیہ کر دی جائیں۔
ان کی وفات کے بعد ان کی خواہش کے مطابق ان کے کارنیا عطیہ کر دیے گئے۔ یہ خدمت موت کے بعد بھی جاری رہی۔ عبدالستار ایدھی کے یادگار اقوال: میرا مذہب انسانیت ہے۔ لوگ دولت جمع کرتے ہیں، میں دعائیں جمع کرتا ہوں۔ اگر تم دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا نہیں کر سکتے تو کم از کم مشکلات بھی پیدا نہ کرو۔ آج بھی پاکستان میں کوئی حادثہ ہو، کوئی لاوارث بچہ ملے، کوئی بے سہارا بزرگ ہو یا کسی غریب کی میت اٹھانی ہو، سب سے پہلے ذہن میں ایک ہی نام آتا ہے: ایدھی۔ یہ صرف ایک نام نہیں، یہ انسانیت کی سب سے خوبصورت مثال ہے۔ عبدالستار ایدھی نے نہ کوئی سلطنت بنائی، نہ سیاسی جماعت، نہ کاروباری امپائر، مگر وہ ایک ایسی سلطنت چھوڑ گئے جو دلوں پر قائم ہے۔ اگر آپ بھی سمجھتے ہیں کہ عبدالستار ایدھی صرف پاکستان نہیں بلکہ پوری دنیا کا فخر تھے تو اس ویڈیو کو لائک کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، کیونکہ ہم ایسی ہی مستند، معلوماتی اور متاثر کن شخصیات کی کہانیاں آپ تک لاتے رہیں گے۔